بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العالمین نے انسانی شخصیت میں 3 چیزیں ودیت کی ہیں۔ انسان کا یہ جو وجود ہے یہ 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل کی قوت رکھی ہے، ایک اس کے اندر قلب اور دل رکھا ہے، اور اس کے ظاہری اجزاء اور جوارح یہ اس کی تیسری چیز ہیں، اور ان تینوں چیزوں کا جو مرقع ہے وہ انسانی شخصیت بنتی ہے۔ عقل بنیادی طور پر فکر کا مسکن ہے، یہاں خیالات جنم لیتے ہیں، یہاں عقائد وجود پذیر ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسان جب غور اور فکر کرتا ہے اس کائنات پر، اس کے سربستہ رازوں پر، تو پھر ایجاد اور اکتشاف کا عمل بھی اسی عقل کے ذریعے وجود میں آتا ہے، دریافت کا عمل بھی اسی عقل کے اندر وجود میں آتا ہے، اور انسان پھر اس کائنات کو تسخیر بھی کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ قلب انسانی جذبات کا مرکز ہے، یہاں پر نفرت جنم لیتی ہے، یہاں پر محبت جنم لیتی ہے، یہاں پر بغض، حسد، کینہ ایسے سفلی جذبات بھی جنم لیتے ہیں، یہاں رشتوں کا تقدس بھی پروان چڑھتا ہے اور نفرت بھی پروان چڑھتی ہے۔ جہاں تک اعضاء اور جوارح کا تعلق ہے تو یہ عقل اور قلب کے تابع ہوتے ہیں، اور جہاں عقل اور قلب انہیں لے کے چلیں یہ فرما برداری کرتے ہیں اور اسی راہ پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم 150 سال تک براہ راست اور صدیوں تک بالواسطہ مغربی تہذیب کے غلام رہے، اور مغربی تہذیب نے ہماری نسلوں پر جو سب سے پہلا حملہ کیا وہ ہماری فکر پر حملہ تھا، وہ ہماری عقل پر حملہ تھا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسی پیدا ہو گئی جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھی، مسلمانوں کے گھروں میں پل بڑھ رہی تھی، لیکن فکری طور پر وہ کفر کی حد تک پہنچ گئی تھی، اور بدقسمتی سے یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کھلم کھلا خدا کا انکار کر رہے ہوں گے، جو شریعت کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، جو شرعی سزاؤں کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، جو حدود کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، لیکن وہی لوگ جب ان کا کوئی مر جاتا ہے یا خود مر جاتے ہیں تو جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اور وہی لوگ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو نکاح کی رسوم بھی ادا کرتے ہیں۔ تو گویا ذہنی طور پر وہ کفر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، اور قلبی طور پر وہ ابھی مسلمان ہیں، اور اسلام کے ساتھ ان کا ایک رشتہ اور تعلق وہ جڑا ہوا ہے۔ یہ تو ایک انتہا ہے، لیکن ایسے لوگ تو آپ کو بہت سارے ملیں گے اور اپنے ارد گرد ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ اسلام تو ٹھیک ہے لیکن سود کے بغیر بھی چارہ نہیں، ہم اپنے نظام کو سود کے بغیر نہیں چلا سکتے، اور جو آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے لیے قوانین آج جو ہم بنا رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، اور اسلام نے جو قوانین دیے ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں، پرانے ہو چکے ہیں، ان میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ جو آپ کو بتائیں گے کہ حدود اور تعزیرات یہ پورا کا پورا چیپٹر یہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اور ایک نیا بنانے کی ضرورت ہے، اور فلاں قانون میں نقص ہے اور فلاں قانون میں نقص ہے، وہ قوانین جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں، وہ قوانین جو قرآن و سنت نے ہمیں دیے ہیں، انہیں ان پر عمل وہ شاق گزرے گا، ناگوار گزرے گا۔ اور یہی لوگ آپ کو مسجد جاتے ہوئے نظر آئیں گے، جمعہ کی اور عیدین کی نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، حج اور عمرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور خیرات اور صدقات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور رمضان میں افطار پارٹیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ فکری طور پر ان پر کفر کا غلبہ ہے، فکری طور پر ان کے اندر الحاد گھسا ہوا ہے، اور قلبی طور پر یہ بھی مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے معاشرے میں اور مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن میں جی رہے ہیں۔ فکری طور پر یہ سپلٹ پرسنالٹی اور یہ تضاد کہ دل آپ کا کسی اور طرف جا رہا ہے اور دماغ آپ کا کسی اور طرف جا رہا ہے، یہ وہ سب سے بڑی کمزوری ہے جسے تناقض کہتے ہیں، جسے تضاد کہتے ہیں، اور جو کہ آج مسلمان امہ کی اور ہم اپنی اگر بات کریں تو پاکستان کے اندر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت اس تضاد کا شکار ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، قلب و ذہن کے ساتھ، دل اور دماغ کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ ہم اسلام کو قبول کریں تو روایتی طور پر قبول نہ کریں۔ ہم اس لیے مسلمان نہ ہوں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں،
ہم اس لیے مسلمان نہ ہوں کہ سارا معاشرہ مسلمان ہے، ہم اس لیے نماز نہ پڑھیں کہ سب پڑھتے ہیں، ہم اس لیے روزہ نہ رکھیں کہ سب روزہ رکھتے ہیں، بلکہ ہم شعوری طور پر اسلام کو قبول کریں، ہم شعوری طور پر اسلام کا جو علم ہے اسے حاصل کریں، قرآن اور سنت پر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ افلا یتدبرون، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ کیا یہ فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ غور نہیں کرتے؟ یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم اپنے فکر کی اصلاح کریں اور وہ لٹریچر پڑھیں، قرآن اور سنت پڑھیں، اور قرآن اور سنت پر مبنی وہ لٹریچر پڑھیں جو ہمارے ذہن سے یہ کفر اور الحاد اسے کھرچ کر نکال دے اور ہمیں ذہنی طور پر یکسو اور مسلمان کر دے، اور پھر ہم دلی طور پر بھی وہ تمام جذبات جو دین نے ہمیں دیے ہیں ان کو اختیار کریں، اور وہ تمام چیزیں جو ہمارے قلب کے نقصان دہ ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کریں۔ یاد رکھیے، فکر کی اصلاح کے لیے قرآن و سنت کا عمیق مطالعہ اور قلب کی اصلاح کے لیے صحبت صالح، یہ دو نسخے ہیں، ان کو جب ہم اختیار کریں گے تو ایک یکسو جنریشن ڈیولپ ہوگی، ہم خود یکسو ہوں گے، ہماری یکسو شخصیت بنے گی، ہماری آئندہ نسلیں یکسو ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں ہم اسلام پر پورا عمل کر سکیں گے اور پورے اعتماد کے ساتھ عمل کر سکیں گے، اور یہی یکسو لوگ اسلام کو اور اسلامی تہذیب کو آگے لے جانے کا باعث بنیں گے۔ لیکن اگر ہم سپلٹ پرسنالٹی والے ہوئے، ہم تناقض والے ہوئے، ہماری شخصیت کے اندر تضاد ہوا، ہماری عقل ہماری رہنمائی کرے کہ الحاد ٹھیک ہے، کفر ٹھیک ہے، اور ہمارا دل ہماری رہنمائی کرے کہ اسلام ٹھیک ہے، تو یہ متضاد شخصیت یہ کہیں کی بھی نہیں رہتی، اس دنیا میں بھی اس کے لیے کوئی کامیابی کا امکان نہیں ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی کا امکان نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی نوجوان نسل کو یکسو کرنے کے لیے، ان کو فکری طور پر مسلمان بنانے کے لیے، انہیں قرآن و سنت کی طرف ہمیں لے کے آنا ہے، اور اس لٹریچر کی طرف لے کے آنا ہے جو قرآن و سنت پر مبنی ہو، اور کفر اور الحاد کو ان کے ذہنوں سے کھرچ کر نکالنا ہے۔ اور میں بالکل اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس دور میں، ہمارے اس دور میں، مولانا سید ابوالعالیٰ مودودی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کروڑوں نوروں سے بھر دے، انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے نوجوان نسل کو ذہنی طور پر ملحد اور کافر ہونے سے بچایا، اور ان کے دل اور دماغ سے وہ کفر اور الحاد کو کھرچ کر نکالنے کے لیے ایک وسیع لٹریچر تیار کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔